بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے سلسلے میں بہت ہی اہم بات بتلائی ہے کہ اللہ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور کس کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور توبہ کے قبول ہونے کا وقت کب تک ہے. چنانچہ اللہ کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ان لوگوں کی توبہ جو نادانی میں گناہ کا کام کر لیتے ہیں پھر قریب ہی توبہ کرتے ہیں، ان قریب توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذمہ لے لیا کہ جو بھی بندے نادانی میں، ناواقفیت کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، پھر جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے تو اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے. علی اللہ، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. آیت کے اندر بجہالتن کا لفظ ہے. اب اس سے بظاہر اشکال ہوتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کر کے معلوم ہونے کے باوجود بھی گناہ کرے، اس کے بعد میں توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. لہذا آیت کے اندر جو بجہالتن کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کے انجام سے بے خبر ہو کر، میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس سے بے خبر ہو کر، اس سے نادان ہو کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کرے، چاہے بھول کر کرے، چاہے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کرے، اس کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے
جو گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، قال، تو اس وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، اب بالکل جان کنی کی حالت ہے، غرغرے کی حالت ہے، جان نکالنے کے لیے فرشتے آ گئے، سکرات کا عالم ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کافر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، جیسے فرعون کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب سمندر میں فرعون ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے کے وقت اب معلوم ہو گیا اسے میں مرنے والا ہوں، تو کیا کہا آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بنی اسرائیل جس خدا کو مانتے ہیں میں اسے مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، چیخ چیخ کر پکار کر بولنے لگا۔ کب؟ جبکہ وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جبکہ تم اس سے پہلے نافرمان تھے، کافر تھے، کفر کا دعویٰ کفر پر تھے، ربوبیت کا دعویٰ کیے، اپنے آپ کو خدا کہے اور دنیا میں فساد مچاتے رہے، ظلم کرتے رہے، اب کہہ رہے ہو مرنے کے وقت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، کیونکہ وہ جانکنی کی حالت تھی، سکرات کی حالت تھی، غرغرے کی حالت تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی حالت نہ ہو جائے۔ تو جس طرح غرغرے کی حالت میں، سکرات کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، بزرگوں اسی طرح کوئی گنہگار بندہ اس حالت میں، غرغرے کی حالت میں، سکرات کی حالت میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر ایک انسان ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، سارے انسان خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے اچھے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ہر انسان، کوئی بھی انسان نبی کے علاوہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے کوئی گناہ نہیں، میں گناہوں سے پاک ہوں، میں گناہوں سے معصوم ہوں، نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے توبے کا دروازہ موت تک، سکرات کے عالم تک کھلا رکھا ہے۔ قرآن میں اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اللہ کی طرف سے اعلان. اور ایک آیت میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجیے اے نبی جی کہ میں ہی معاف کرنے والا. اور ایک جگہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اللہ ہماری توبہ سے خوش ہوتے ہیں. جس طرح سے کوئی بیٹا ماں سے دور ہو جائے، جب وہ قریب آ جائے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے. ہمارا خدا، ہمارا مولا، ہمارا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. جب اس کا بندہ نافرمانی کو چھوڑ کر، گناہ کو چھوڑ کر، گناہ سے توبہ کر کے اس کے سامنے آتا ہے تو اللہ بے حد خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی. ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا اپنے اونٹ کے ساتھ. اونٹ میں اس کا توشہ بھی لگا ہوا تھا، کھانا پانی. گیا ایک جگہ تھک کر ایک درخت کے نیچے سر رکھ کر سو گیا. جب نیند سے بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ بھی موجود نہیں ہے، اس میں جو کھانا پانی رکھا ہوا تھا وہ بھی موجود نہیں، دونوں غائب. اب سنسان جنگل، دردناک جو ہے جگہ ہو، خوفناک جگہ، ادھر تلاش کیا اور پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے. آخرکار تھک کر جہاں پہلے سویا تھا اسی جگہ آ گیا. مرنا ہے تو اب تو مرنا ہی ہے، ہمیں جا کے وہیں مر جائیں گے. تو وہیں آ کے دوبارہ پھر سو گیا. پھر اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا جو اونٹ کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا توشے کے ساتھ، وہی اونٹ جو ہے بالکل صحیح سالم اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس میں اس کا کھانا پانی کا توشہ ویسا ہی موجود. تو ایسی ضرورت کے وقت میں، مجبوری کے وقت میں کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائے، بعد میں مل جائے تو آدمی کتنا خوش ہوتا. تو وہ آدمی بھی خوش ہو کر بولتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. الٹا بول دیا. خوشی میں سمجھ میں آتا نہیں کیا بولتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. آدمی خوش ہوتا ہے تو زبان سے کیا بولتا سمجھ میں آتا نہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ جتنا خوش ہوا اس کے کھوئے ہوئے گم شدہ اونٹ کے واپس آنے سے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس کا بندہ گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی معافی مانگتا ہے. اتنے بڑے ہمارے اللہ پروردگار مہربان ہے، رحیم ہے. اسی لیے موت تک کے لیے اللہ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر، جو شخص بار بار گناہ کرے لیکن بعد میں استغفار بھی کرے، بار بار اللہ سے معافی مانگے، بار بار اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو اللہ تب بھی اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں بھی ایک واقعہ منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امت میں ایک آدمی تھا جو انتہائی درجے کا ظالم تھا، 99 آدمیوں کو، 90 آدمیوں کو قتل کر دیا. اب 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد دل کے اندر بے چینی ہوئی، میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہت بڑا غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے. پتہ نہیں اب میری توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. لوگوں سے معلوم کیا یہاں کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. تو لوگوں نے ایک پادری، ایک راہب کا حوالہ دیا، ایڈریس دیا. تو وہ پادری کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، بولو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں.
تو وہ پادری و راہب کہنے لگا کہاں سے تیری توبہ قبول ہوگی؟ تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے، انسانوں کا قاتل ہے، خونخوار ہے، تو ظالم ہے، کہاں سے تیری توبہ قبول؟ نہیں جا، تیری توبہ قبول نہیں۔ اب غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا کر دیا، لیکن پھر بھی بے چین لوگوں سے معلوم کیا کون ہے جو مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے ایک عالم دین کا حوالہ دیا، تو عالم دین کے پاس گیا، جا کر اس سے کہا کہ میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، میرے دل میں بے چینی ہے، پتہ نہیں میرے توبہ اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ تو عالم دین نے کہا ہاں تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی، لیکن تم بہتر یہ ہے کہ فلاں بستی کو جاؤ جہاں نیک لوگ بزرگان دین رہتے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ رہو، اس بستی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اس بستی کو گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آدھا راستہ طے کیا تھا، وہیں ملک الموت نے اس کی جان لے لی، اس کا انتقال ہو گیا۔ سب حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں، ایسا ہی بیکار واقعہ نہیں ہے۔ تو تبھی رحمت کے فرشتے آئے اس کی روح قبض کر کے لے جانے کے لیے، اس کی روح لے جانے کے لیے۔ عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلا ہے، لہذا یہ ہم اس روح کو لے جانے کے ہم حقدار ہیں، اس کی روح کو ہم ہی لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی ایک نیکی بھی نہیں کیا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ اب دونوں میں بحث ہو رہی ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، تو دونوں نے اس فرشتے کو حکم بنایا، اپنا جج بنایا کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہم مان لیں۔ تو اس فرشتے نے یہ فیصلہ دیا کہ یہاں سے دونوں بستیوں کی مسافت کا اندازہ لگاؤ، نیک لوگوں کی بستی اور گناہ کی بستی، جہاں یہ گناہ کیا، قتل کیا، وہ بستی، دونوں بستیوں میں سے کون سی بستی قریب ہے، ناپا گیا۔ تو نیک لوگوں کی بستی جو ہے 1 گز، 1 بالشت نیک لوگوں کی بستی قریب۔ تو رحمت کے فرشتے اسے لے کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں معاف کرنے کے لیے، مگر ہم لوگ گناہوں میں ایسے دھت ہیں، ایسے مست ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں گناہ ہے، نعوذ باللہ۔ کتنے گناہ ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ والے جو ہیں ان کی ایک نماز بھی اگر چھوٹ جاتی، وہ بھی تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کوئی فرض واجب نہیں ہے، وہ چھوٹ جاتی تو دن بھر استغفار کرتے رہتے۔ پہلے بھی میں بتلایا تھا، صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے پابند تھے، تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کے ان کو تہجد پڑھنے نہیں دیا، سلا دیا، تہجد چھوڑ گئی، فجر کی نماز نہیں۔ اتنے روئے اور دن بھر اتنا استغفار کیے کہ تہجد پڑھتے تو بھی اتنا ثواب نہیں ملتا ان کو، اتنا مقام نہیں ملتا، جتنا مقام، جتنا مرتبہ اللہ نے ان کو رونے سے، استغفار کرنے سے دیا۔ تو اب دوسرے دن رات کو آ کے شیطان خود آ کے اٹھانے لگا، اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو حضرت پوچھے معاویہ رضی اللہ عنہ، کون ہے تو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ حضرت نے پوچھا شیطان تو اتنا اچھا کام نہیں کرتا، ضرور کوئی نہ کوئی اس میں تمہاری سازش ہوگی، تمہاری کوئی مقصد ہوگا، بتاؤ۔ تو اس نے یہی کہا، میں نے سوچا کہ اگر اس کی تہجد چھوٹ جائے کل کی طرح تو پھر بھی کیا کرے گا، یہ دن بھر روتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اور اس کا مقام بڑھ جائے گا، اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، بہتر ہے کہ وہ تہجد پڑھ لے۔ نئے سو ماموں کو نکٹا ماموں بولتے نہیں ایسا،
یہ بہتر، اس سے یہ بہتر. تو اللہ والے اس طرح سے کیا کرتے تھے؟ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. اب ذرا سوچ کے دیکھیں ہماری کتنی فجر کی نمازیں چھٹی رہی، سفر کے بہانے سے، شادی بیاہ کے بہانے سے، جنازے کے بہانے سے، بیماری کے بہانے سے کتنی نمازیں چھٹی ہوں. کتنے گناہ روزانہ ہوتے ہیں پتہ نہیں. موبائل کھولتے ہیں تو نامحرموں پہ نظر پڑ جاتی ہے، فیکٹری میں رہتے ہیں تو نامحرموں سے کو دیکھنا ہو جاتا ہے، غلط نگاہ پڑ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں سب جائز ہے، سب جائز ہے، احساس ہی نہیں. اللہ میں معاف فرما. تو بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. وہ کیا شرطیں ہیں میں آخر میں بتاؤں. توبہ کرنے سے، اللہ سے مغفرت مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں اور دوستو، توبہ اور مغفرت میں ہماری تمام ضرورت کا حل موجود ہے، ہماری تمام حاجتوں کا حل موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص پابندی سے استغفار پڑھتے رہتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں. ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اسے روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ استغفار کے، توبے کے فوائد ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. ایک صاحب ان کے پاس آئے، آ کر کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں قحط سالی ہے، پانی کی بڑی تنگی ہے، کئی دن ہو گئے بارش ہی نہیں ہوئی، سوکھا ہی سوکھا، پانی کے لیے تڑپ رہے ہم لوگ. تو حضرت نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، خوب اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. اور ایک صاحب آئے اور آ کر کہے کہ حضرت میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، گھر میں فاقہ ہے، تنگی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، بہت فقیر ہوں، کنگال ہوں، کلاش ہوں، دعا کر دیجیے. تو حضرت نے کہا کہ میں دعا کروں گا لیکن تم یہ کرو کہ استغفار کرو، خوب استغفار. اور ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت شادی ہو کے کئی سال ہو گئے، اب تک بچے نہیں ہوئے، روزانہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا بھائی خوشخبری، کیا خوشخبری، جواب دینا مشکل ہو رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی دعا کر دیجیے. تو حضرت نے اس کو بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو خوب. اور ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میں کھیتی باڑی کرنے والا ہوں، کھیت میں پیداوار اچھی نہیں ہو رہی ہے، ہر سال جتنی پیداوار ہوتی تھی، جتنا نفع ملتا تھا اتنا نفع نہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے، دعا فرما دیجیے. تو حضرت نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو. حضرت کے مریدین میں سے ایک شخص جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت سے پوچھا حضرت مجھے اشکال ہے، سوال ہے میرے ذہن میں. لوگ مختلف حاجتیں لے کر آئے، کوئی خوشحالی کی حاجت لے کر آیا، کوئی اولاد کی حاجت لے کر آیا، کوئی کھیتی باڑی اچھی ہونے کی حاجت لے کر آیا، بارش کی حاجت لے کر آیا. آپ نے سب کو یہی کہا کہ استغفار کرو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی آیت اس کے سامنے تلاوت فرمائی مرید کے سامنے. قرآن میں اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آپ لوگوں سے کہیے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اس
استغفار کے نتیجے میں تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ ہے استغفار کے فائدے، یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ اس لیے ہمیں استغفار، استغفر اللہ کثرت سے کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک۔ اللہ نے آپ کے لیے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ قرآن میں اعلان آ گیا کہ میں نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ گناہ ہوئے نہیں، ہوئے تو معاف کر، اللہ پہلے ہی معاف کر دیا، اعلان کر دیا۔ تو گناہوں سے اتنے معصوم، پھر بھی اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ وَإِنِّي استغفر اللہ کل یوم 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ کا مطلب صرف 70 مرتبہ نہیں، زیادہ۔ جیسے ہم لوگ بول چال میں بولتے ہیں نا، کتنے بار بولنا، 100 بار بولے تجھے سنتا چ نہیں، مطلب کیا؟ بہت بار بولنا مراد ہے، کبھی 10 بار بولتے۔ تو ویسے ہی عربی میں 70 مرتبہ کا مطلب کثرت کو بتانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کوئی شمار ہی نہیں، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں میں سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ ہمیں تو ہر وقت ہر لحظہ معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستو، استغفار، توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، ہم سے گناہ ہو جائے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئے میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کسی نامحرم پہ نظر پڑ گئی، غلط نگاہ پڑ گئی، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، شرمندگی ہو، کیا ہو گیا میرے سے، فجر کی نماز چھوڑ گئی، تو دل میں بے چینی ہو، ایسا ہو کہ گویا کوئی خزانہ ہم سے لٹ گیا ہے، کوئی ہماری قیمتی چیز ہم سے گم ہو گئی ہے۔ 20,000 روپے کا فون اگرچہ اچانک کیا ہو گیا، گم ہو گیا، تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی۔ ویسی ہی پریشانی ایک فجر نماز کے چھوٹنے پہ بھی ہم پہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، شرمندگی ہو، پہلی بات۔ دوسری شرط، وہ گناہ فوراً چھوڑ دے، اب آئندہ نہیں کرنا وہ گناہ۔ اور جو گناہ کرے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا دین کا یا دنیا کا نقصان ہے کسی کا، مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی تو اس کے قضا کر دینا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہمیں ناجائز طریقے سے، مثال کے طور پر باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں بہنوں کو حصہ دینا ہے، حصہ نہیں دیے، ہم ہی کیا کر لیے، سارے مال پہ قبضہ کر لیے، بھائی سب مل کے بہنوں کو دیے اتنے، اب احساس ہوا، تو اب توبہ قبول ہونا ہے تو یہ بھی شرط ہے کہ ان کو ان کا حصہ دے دیں، بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ان کو ان کے حوالے کریں، تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے، وہ گناہ چھوڑ دینا اور اس گناہ کی تلافی کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے ہے، اس کی قضا کرنا ہے تو قضا کرنا، روزہ چھوٹ گیا تو قضا کرنا، نماز چھوٹ گئی تو قضا کرنا، کسی کا مال ہم ضائع کر دیے تھے، کسی کا مال لے لیے تھے تو اس مال کو واپس کرنا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پختہ ارادہ ہو، صرف زبان سے توبہ توبہ کلے مار لیا تو سبھی توبہ قبول ہوتی، توبہ توبہ اگر بولے تو توبہ قبول ہوتی۔ یہ 3 باتیں ہونا ضروری ہے، آئندہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ، پختہ ارادہ کر لیا آئندہ نہیں کرنا کر کے پھر بھی گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، پھر مان اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کرنے والا، لیکن دل میں پہلے کیا پھر بھی کروں گا میں وہ کام کر تو ہے دل میں، تو پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زبانی توبہ کے بارے میں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک دھوبی کے پاس کپڑا دھونے کے لیے لے کر گئے، کپڑا جا کو کپڑا دیے،
اب انہیں دھوبی کیا کریا کپڑا لے لو کو ہاں میں کپڑا دھو ڈالیا بول کو کپڑا واپس کر دیا تو کیا کپڑا دھل جاتا کیا بھائی کپڑا صاف ہو جاتا کیا زبان سے بول دے تو میں دھو ڈالیا کپڑا اگر تو کپڑا دھل جاتا کپڑا پاک ہو جاتا کپڑے کا میل ختم ہو جاتا نہیں کیا کرنا وہ کپڑے کو سرف میں بھگانا اس کے بعد برش لے کو رگڑنا صابن سے چھاٹنا پھر اس پر چھاٹنا یہ سب کرے تو اچھا پاک ہوتا ہو ویسے ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے لیے یہ سب ضروری ہے پہلے شرمندگی ہو ہمارے اندر کہ میرے سے گناہ ہو گیا میرے سے غلطی ہو گئی میرے سے نماز چھوڑ گئی میرے سے بدنگاہی ہو گئی میرے سے غیبت ہو گئی میں جھوٹ بول ڈالا میں فلاں کو دھوکہ دے ڈالا بول کے ایک شرمندگی ندامت اور وہ گناہ فوراً چھوڑ دینا ہے دوسرا تیسری شرط آئندہ نہیں کرنے کا پختہ عہد تو بزرگوں اور دوستو یہ ہے توبہ کی حقیقت تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی صرف زبان سے توبہ 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 بولنے سے استغفر اللہ بولنے سے ہوتا نہیں یہ تینوں کام ہوں اس کے بعد استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ امید ہے ہمارے اللہ سے ضرور کیا کرے گا ہماری توبہ اللہ قبول فرمائے گا اس مجلس میں عہد کریں کہ ہم نے اب تک جو کچھ گناہ کیا ہے ہم اس پہ نادم ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں آئندہ ہرگز اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ کبھی بھی کسی گناہ کے قریب جانے سے حفاظت فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر انجانے میں چھوٹے بڑے اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سارے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں سارے گناہوں کو چھوڑنے کا آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں آئندہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس ارادے پر قائم رہنے کی جمے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما ہماری اس چھوٹی موٹی محنت کو قبول فرما اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله